بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبردار ہوشیار کے نئے پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر صداقت ملک حاضر خدمت۔ ناظرین، سب سے پہلے اس ہستی کا ذکر جو کائنات کو تخلیق کرنے والی ہستی ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، غفور بھی ہے اور ستار بھی، جس نے میرے اور آپ کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئی ہیں، جو میرے اور آپ کی شاراگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور ناظرین، بڑے مزے کی بات کہ کوئی ایسا دن نہیں کہ میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ بڑی رحیم ذات ہے اور اس نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ان کی ہستی وجہ تخلیق کائنات ہے، اور ان کا اگر ذکر کروں تو مجھے مظفر وارثی کی بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے کہ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ اگر مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے میرے مہمانوں کا میں تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں کو ہوسٹ ہیں مس نورین نذیر، اور مہمانوں میں میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ملکہ پوٹھوہار شہناز خان، ویلکم ٹو دی شو۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پوٹھوہار کا فخر، ہمارے اس خطے کا، علاقے کا، ثقافت کے حوالے سے بہت بڑا نام، حمید بابر، ویلکم ٹو دی شو بابر۔ چلتے ہیں کو ہوسٹ مس نورین نذیر کے پاس، آج کے پروگرام میں وہ کیا کچھ لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے سیگمنٹ کی میں آپ کو تفصیل بتاتی چلوں۔ دین اسلام کا ذکر، علاقائی روایات میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے ہنزا، قیام پاکستان کے بعد کے حالات، دلچسپ خبر، نیشنل اور انٹرنیشنل حالات اور موسیقی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، جب ذکر آتا ہے دین متین کا تو علامہ صاحب کا وہ شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ نے جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ اتنی کریم ذات ہے کہ ہر روز 7ویں آسمان پہ سے ایک فرشتہ اتر کے 6 آسمان پہ، 5ویں پہ، 4تھے پہ، پہلے پہ، اور پھر زمین پہ آ کے منادی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ انتظار کرتا ہے مومن بندے کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن بندہ میری طرف لوٹ کے آتا ہے، وہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں بھاگ کے آگے آ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اتنی کریم ذات ہے، پتہ نہیں کس چیز نے ہمیں اپنے پاک رب سے اور رحمان رب سے، رحیم رب سے دور کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں جو ہم نے پال رکھی ہیں بیماریاں، جو اخلاقی ہماری کجی ہے معاشرے کی، غیبت، چغلی، یہ حسد، کینہ اور نفاق، ان چیزوں کو ہمیں دور کر کے ایک ہی لڑی میں پرونا ہے پوری امت کو، اور یہی پیغام ہے خبردار ہوشیار کا کہ ہم نے اپنے رب رحمان کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ایسے لوٹ کے جانا ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں، اس دنیا سے جائیں، تو وہ رب ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں۔ وہ ہمارے لیے ہر روز منادی کرتا ہے۔ اس نے انبیاء کا ایک پورا چین ہے، سلسلہ اتارا ہے آدم سے لے کر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور ہر نبی نے ہر دور میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے، اور ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو خدا خود کرتا ہو عبادت سے مبرہ ہے۔ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، لیکن ایک ہستی پہ وہ فرماتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور میرے وجدان میں حمید بھائی یہ بات آتی ہے کہ جب میں درود پڑھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے درود شروع کیا ہے، اور وہاں سے منادی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ آپ بھی درود پڑھیں، اور میں درود اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ ذات ایسی تخلیق کی گئی ہے
کہ جس پہ خود خدا درود پڑھ رہا ہے میں اس پہ درود پڑھوں اور میرا درود فرشتوں اور خدا کے درود کے ساتھ مل جائے. جیسے نماز میں ہم آمین کہتے ہیں، فرمایا آمین جب قاری صاحب آمین کہتے ہیں آپ بھی آمین کہا کرو. جب قاری صاحب کی اور آپ کی آمین ہوگی اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جب فرشتوں کی آمین کے ساتھ آپ کی آمین مل جائے گی تو خدا کہتا ہے پھر مجھ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں اور تمہارے لیے جنت کو واجب کر دوں. اتنی کریم ہستی ہے، اتنی مہربان ہستی ہے جو دن میں کئی دفعہ اعلان کرتی ہے کہ آ میرے بندے میری طرف لوٹ کے آ جا. اور ایک خوبصورت واقعہ آپ کی نظر کہ ایک فاحشہ عورت کنویں کے پاس سے گزرتی ہے، ایک کتا جو زبان باہر نکالتا ہے پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہے، اور وہ فاحشہ عورت ادھر ادھر دیکھتی ہے، پانی کا ڈول ڈھونڈتی ہے، اور اسے جب کوئی چیز نظر نہیں آتی اپنی جوتی اتارتی ہے، اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ پلو کے ساتھ باندھ کے پانی کے نیچے لانے کے لیے اتارتی ہے، اور اس اپنے موزے میں اپنے جوتے میں پانی لا کے وہ اس جاں بلب کتے کو پلاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی اس کاوش پہ میں نے اس کے لیے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے. تو ایسی کریم ذات ہے، ایسی مہربان ذات ہے جو آپ کو ہر قدم پہ ہر سانس پہ اپنی طرف بلاتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے، اور رہتا کس طرح ہے، لیکن یہ بات آج کھل گئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم کوئی برتن جو خراب ہو اس میں ہم دودھ نہیں ڈالتے، اس میں ہماری دہی نہیں جمتی، اس میں ہمارا سالن سیف نہیں رہتا. پہلے ہم اس کو کھنگالتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کی خوشبو لیتے ہیں اور پھر اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں. تو میری یہ ناظرین آپ سے بھی التماس ہے، اور میرے جو مہمان ہیں میرے ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس جگہ ہوتا ہوں جو پاک ہوتی ہے. اور اللہ دلوں میں جب دل پاک ہو جاتے ہیں، جو چیزیں میں نے کہی ہیں حسد، بغض، کینہ، نفاق اور غیبت سے، پھر اس دل میں اللہ آتا ہے. اور جب اللہ آپ کے دل میں اور اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں وہ نہ آئے تو وہ لا مقام نہ آئے. جی بے شک بابر حمید بابر، وہ نہ آئے تو لا مقام نہ آئے، اور وہ آ جائے تو دل کی چھوٹی سی کوٹھڑی میں آ جائے. تو ہم یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں دین کے حوالے سے کہ وہ ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارے کردار اور اخلاق میں جھلک نظر آئے. جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اس پہ دین کے حوالے سے. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اس عورت کا واقعہ سنایا جی کہ جنت اس پہ واجب کر دی گئی ہے، تو علامہ صاحب کا شعر ہے یا کسی شاعر کا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اس کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. جی اور بالکل اسی طرح رب تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کی. تو ہم کو نیکی کا عمل کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرنی چاہیے کہ شاید کوئی نیکی ہم سے ایسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر دے اور ہماری معافی کا سبب بنے. ناظرین، کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں جاننا چاہیے. بعض اوقات چھوٹا سا عمل بہت بڑا اس کا اجر مل جاتا ہے اور آپ کو جنت میں جانے کا وہ سبب بن جاتا ہے. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. علاقائی روایات. ہنزا ایک جگہ ہے شمالی علاقہ جات میں، بہت خوبصورت مقام ہے. لوگ وہاں دیکھنے جاتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور ابراڈ پاکستان سے کافی لوگ وہاں آتے ہیں سیاح. اور بڑے خوبصورت نظارے ہیں، جھیلیں ہیں، ندیاں ہیں اور جھرنے ہیں. وہاں کے پہاڑ سرسبز و شاداب، وہاں کے پھل اور وہاں کا لباس، ان کی روایات، خوبصورتی وہ بڑی دلکش ہے. وہاں پہ خشک میوہ جات خاص طور پہ وہاں کے بڑے مشہور ہیں. وہاں پہ 3-4 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں شنا ہے اور اس کے علاوہ اردو ہے. مذہبی فرقے بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. ویسے زبانیں تو وہاں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں، 36 کے قریب وہاں زبانیں بولی جاتی ہیں. مذہبی فرقوں میں وہاں پہ نور بخشی ہے، اسماعیلی بڑا مشہور فرقہ ہے وہاں پہ ہنزا میں. اور اس کے علاوہ سنی ہے اور اس کے علاوہ اہل حدیث ہیں.
یہ وہاں پہ 4 فرقے ہیں جو وہاں کی علاقائی جو نمائندگی کرتے ہیں، ان کی اپنی اپنی روایات ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے، اور ان کا رقص، ان کی جو اس کی روایات ہیں وہ بڑی خوبصورت اور بڑی دلکش ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، قیام پاکستان اور اس کے بعد کے حالات۔ شہناز خان پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے حالات رہے، اور ہمارے قائد محترم علامہ محمد اقبال کے خواب کو تعبیر دینے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے فوراً بعد بیمار ہوئے، اور انہوں نے بیماری کے عالم میں بھی پاکستان کے معاملات کو نہ صرف دیکھا بلکہ ہر لمحہ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے اور قائد اعظم رحمہ اللہ نے، انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا۔ بیماری کے دوران جو ان کی صورتحال تھی، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے معاملات کو ہر حوالے سے نہ صرف دیکھا، اپنی ماہرانہ رائے دی، اور اس میں پورا ان کا کنٹریبیوشن بیماری کے دوران بھی رہا۔ جی وہ مختلف مقامات پہ زیارت میں رہے اور بیمار رہے، اور اس عالم میں انہوں نے، اور خاص بات جو انہوں نے پاکستان کے موجودہ جو حکمران ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے وہ ایک بڑی خاص بات ان کی مشہور ہے کہ وہ 2 بہن بھائی جو ہے نا، وہ ایک سلائس اس کا ڈبل روٹی کا، اور ڈبل روٹی کے سائز کو بھی انہوں نے کم کر دیا تھا کہ جتنی جسم کو ضرورت ہے وہ ضرورتاً اس کے مطابق کھاتے تھے۔ اور انہوں نے کفایت شعاری کے حوالے سے آج کے حکمرانوں کو جو ایک دوروں پہ، مختلف ممالک کے دوروں پہ کروڑوں روپے اور اربوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک وہ پورا بتایا ہے، ایک روڈ میپ دیا ہے کہ ملک جو ہیں وہ ترقی کیسے کرتے ہیں اور کیسے ملکوں کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ جی بابر جی، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد اعظم، جنہوں نے اتنی خوبصورت دھرتی کو آزاد کرایا اور اتنا اچھا ملک بنا، انہوں نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے آنے والے حکمرانوں کو کہ بچت کریں۔ اب دیکھیں، پانی کی ٹوٹی ہے، وہ اگر لیک ہو جائے تو پانی ضائع ہوتا ہے، اور پانی کا ضائع کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اللہ نے بھی پانی ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ پانی ضائع، آج جو پانی ہمارے ہاں، اس کی کوئی قیمت نہیں، ہم اس کو بھی ضائع نہیں کرتے، اس کی بھی بچت کرتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی بچت کی ہے پاکستان کی قوم کی۔ تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے بڑے رہبر ہوتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی، اگر پانی ضائع کرنا بھی منع کیا گیا ہے تو یہ تو پوری قوم کی دولت ہے، وہ اس کا تو خیال رکھنا چاہیے اور اس کو بے بہا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بابر جی گل ہوئی ہے نا، ہوں میں ذرا تسانی گل آئی ہاں تو مجھے معاف کری دے۔ میں کر دیتا پہلے ہی، گل یہ ہے کہ میں تسا کی غلطی کرنے تو پہلے ہی معاف کر دیتا۔ بھلا ہے نہیں، مہربانی تسا معاف کرنے والے ہو، ویسے بھی اللہ پاک یہ فرمایا کہ معاف کری دیو۔ ہاں، اچھا، تسا نے کہا کوئی بھی اچھا ہے، تسا منگنے والے کیا نہیں ہو، معاف کرو۔ تو گل یہ بابر جی سا پانیاں نہیں گل کی تھی، ایسا نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ برام ساڑھے ہستا ہے یہ سونا پاکستان، ایک پیارا پاکستان بنائی دیتا اللہ جی سونے نے حکم گل جی۔ اساں یہ ملیا، ہوں سارا فرض ہے کہ اساں اس کی سنبھالیے، پر اساں کیا پہ سنبھالنا، اساں پانیاں نہیں گل کی تھی، اساں پانی روڑنے ہیں، اساں پانی گڈی ترے پیپ لگے ہونے، گڈیاں توڑنے، موٹر سائیکلاں توڑنے، اتنا پانی روڑنے۔ اج کیا ہے، اج اساں پانیاں کے پہ سینکنے ہیں، پانی اساں کوئی نہیں پہ ملنا۔ اللہ جی آخنا قدر کرو، قدر کرو ہر چیز نہیں۔ تساں ہن تساں تکو پانی اساں ملے پہ کنے ہیں، یہ جڑے ٹینکر ٹورنے ہونے راواں چ تساں تکنے ہو، پھر پانی پینے اساں بھی اساں ملے کنے ہیں، یہ کیاں یہ اساں سزا ملنی پی نا۔ نعمتوں کا ہم نے شکر نہیں کیا نا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا قدر نہیں کیا، قدر نہ پہ کرنے۔ اساں یہ ملک ملیا سا جس سالا اس سالا تو اساں او جڑیاں قربانیاں دے تے اساں آئے سی ہاں، او تھیاں سی نا، لیکن اس تو بعد
کہ بڑا کچھ ملیا اساں نے تے زمین زرخیز یا اساں کی ہر چیز نہ بتاتی ہر چیز گون دیتی اللہ سنے لیکن اساں قدر نہیں کیتی اساں کوئی قدر نہ کر بہرحال قدر کرنی چاہیے. گیس ہوں میں سہی دساں ایک گھر میں گئی ایک بہت سارے سال پہلے تو وہ اتنا چولہا پیا بلا دونوں چولہے میں نے کہا کہ چولہے کیا پہ بلنے آنے وہ ماچس جڑی تیلیاں ڈبیاں تیلیاں ضائع ہونی نہ بلن دے انہیں کہا آج بھی تک انہوں نے گیس کوئی نہیں ملک میں گیس نہیں ہے اور ادھر وہ تیلی بچانے کے لیے جو ہے نا بات یہ ہے نا کہ ہم نے قدر نہیں کی تو قدر نہ کرو تو پھر یہ ہے کہ جو ہونا تو ہماری قدر نہ کرنے تو کل پھر سیکسو اکسو آئی کدھر گئی آئیو ملکہ کدھر گئی تسا نہیں بہوں قدر کرنا جب قدر والے دیہڑے میں تسا نے قدر کی بھلا بھائی میں تسا نے منہ نے ناپے نے سموسے کی نہیں دایا مہربانی آڈی چٹنی وچ بائی ساری ڈھونی گئی دبے آلہ گل سوری ڈاکٹر صاحب تساں گل پہ کرنے سے دفعہ لازمی کرے وہ مزز لوگ انہوں کی سامنے یہ تو سن گلا کی برا میں آکھیا اچھا گل ہی ہے میں گلا ہی آکھیا اچھا نہیں آکھیا اللہ معاف کرے تسا نہیں کرنے بڑی عزت اور بےزتی کرنی ہے نا. ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس میں پانی ہو, اس میں ہماری زندگی ہو, ہمارے زندگی کے معمولات ہوں, ہمارے رشتے ہوں, ہماری قدریں ہوں, ہمارا اخلاق ہو, یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اور اس سے بڑھ کے جو قائد نے ہم کو یہ ملک دیا ہے جس میں 5 دریا ہیں, 4 موسم ہیں, صحرا ہیں, پہاڑ ہیں, ریگستان ہے, سمندر ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری زبانیں ہیں, ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاق کا اور ایک جسم کا رشتہ ہے. اور وہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ علامہ صاحب نے ایک خوبصورت بات کی ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یعنی اللہ اور اس کے حبیب جو ہیں وہ ہمیں ایک امت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ فرقوں کی بات یہ تو ہماری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں. ناظرین پروگرام کافی سنجیدہ ہو گیا. میرے دونوں مہمان پٹھواری خطے کی پہچان, انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں قائد اعظم کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور پاکستان کے جو حالات تھے آزادی کے فوراً بعد. سنجیدگی کے بعد ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے. ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں وہاں پہ شادی کا ایک تقریب تھی اور تقریب میں مارکی میں آگ بھڑک اٹھی اور آگ کے شعلے جو ہیں وہ آسمان کو چھوتے رہے, لیکن عوام الناس جو ہیں وہ اپنی پیٹ کا جو دوزخ تھا اس کو بھرتے رہے اور کھانے کی طرف توجہ رہی. ساری چیزیں جل کر خاکستر ہو گئیں لیکن کسی نے جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور تمام توجہ جو تھی وہ کھانے پر تھی. کیڑی پیڑی گلی ہے ویسے میں تو آخنی ہاں جس اگ لگی ہو سی تو اس نے لوت آئی ہو سی نا, اس نے تو پچھتا آئی ہو سی نا تو وہ کھانے دی جو بھوک لگی ہوئی ہے نا وہ نہیں تکھنی نیندر, نہیں تکھنی آگ, نہیں تکھنی پانی. اور شکر الحمدللہ کہ اساں پاکستان اتنا تھا کہ اساں بھوکے نہ مرنے پہ. انڈیا ایک بہت غریب ملک ہے, وہ صرف اسلحے نے انبار بنانا پیا, وہ اپنے بندیاں کی روٹی نہیں کھلانا پیا. وہ اتنے بھوکے سے وہ آگ کی انہوں معمولی سمجھا. وہ بھوک جڑی جنم تو انہوں نے پہلے پی ہوئی جدوں نہ ہندوستان بنیا وہ بیچارے بھوکے ہوئے تو انہوں پہلے روٹی کھا دی. انہوں سوچا روٹی کھائی تو مر گیا, بھوکا کیا مرساں, پھر اس سے آخر یہ تو ٹکار بھی نہیں مارنا. ہاں تو آگ کے شعلے تو وہ بہت بلند تھے اور پورے اس کو ماحول کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. لیکن بڑی عجیب بات تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور بالکل بھوک جڑی ہے نا یہ بہت ظالم ہے. یہ پیٹ نہ جڑا دوزخ کھانا یہ بڑا مشکل نہ پڑ رہا آئے جس لائن نہ کی بھوک لگی ہونی بابر نہ کی اس سالا تو بس تفائے تب سنا گلاں پہ بانے نہیں تو اٹھی نسی جانے میں کی بھوک لگی ڈاڈی. یہ بھی بہوں کھانے قسم کھائی گنے میں نہ کھانی, قسم کھائی گنے کہ میں نہ کھانی. قسم سے تو بھوک نہیں ٹلتی, بس یہ ٹالی گنے
टाली ऐसे किन्ने बड़े दुख की गल है कि इतने छोले बुलंद पे होने तो और रोटी पे खाने रोटी खानी। बाजी रब राज़क है, अल्लाह जी बेचारे भूख ना दे। सारे भी जो रिस्क तकसीम करना अल्लाह किसी की वो भूख ना दिलाए। लेकिन हिंदुस्तान की भी तको ना, उधर बैठे केड़े लोग हैं, उन्होंने क्या अल्लाह माफ़ करे, बंदे ही मारी ते हुकूमतां करने, लोगों पर जुल्म करने। उन्हें ये नहीं तकना कि ये मिज़ाइल खरीद सा, जहाज़ खरीद सा, फौज बधा सा, कदे ये भी उन्हें सोचा जड़ा ये लोग असा को जीने बिलकने भुखे मरने, उन्होंने फौज की तकी नो, उन्होंने को ना बूट होने ना पूरी वर्दी होनी। तो कितने फौजी इस वजह तो नौकरी छोड़ी गए हिंदुस्तान आर्मी में कि भुखे मरी किसने, उन्होंने रोटी नहीं मिली। बिल्कुल। तो ये उन्होंने गवर्नमेंट की चाहिए ना कुछ अखा खोलन, हया करन, मखलूक ना सोचन कि लोग भुखे मारने पे, फौज जी भी भुखे मारने पे, सिविल जी भुखे मारने पे, कैसे जाहिल लोग। हाँ हाँ तो अल्लाह जी सुया दुआ कर साढ़े मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जड़ा उन्होंने जुल्म ये मुक्की जाए इंशाल्लाह। वो जुल्म खाली साढ़े भैन भरा साढ़े बुजुर्गों साढ़े बच्चों पर नहीं पे करने, वो आपकी फौज पर भी करने ना, उन्होंने भुखे पाने वो भी बेचारे सैकड़े पे होने रास्ता मजबूर है। उन्होंने फौज आपस में खुदकशियां आप भी करनी, पे करने और रोज तुसा की खबर मिलनी उसी उन्होंने को फौजी खुदकशी करी है। और क्योंकि उन्होंने कश्मीर फसाया उन्हें जबरदस्ती, ना उठाने मौसम ने, ना उठानी शक्ल है, ना उठानी रंग है, हूँ उठा जबरदस्ती उन्हें रहना पैना पाया। तो ऊपर से भूख है, ऊपर से भूख है और जुल्म नामी आर्डर है। जिसले इंसाना पर कोई इंसान जुल्म करना, उसने दिले थोड़ी जी तानी उसी ना हार्ट हो रहा उसी इंसान, वो फिर आना जरा इस तो पहले कि मजलूम लोग ही मारने तो पहले मैं अपने आप ही मारी गई ना, वो मर गई। खुदकुशी ना रेशो होता है बहुत ज्यादा हो गया। पैरा एक पहली अच्छी मरी बच्चा कितना अफसोस होना है, ये पहली मरी गई बड़े पैरा आके तो वो जिस तरह मारने सामने समट जवान जातका ने अखा कड़ी किन्ने उन्हें कितना जुल्म पे करने। अल्लाह जी बस जुल्म की जाए तो साड़ा जम्मू मकबूजा कश्मीर जड़ा आजाद हो जाए। कोई नहीं, दिल थोड़ा नहीं करना चाहिए ना, हर अंधेरे तो बाद एक सवेर है और ये अंधेरा काफ़ी साल हो गए पे आया और इंशाल्लाह इसकी रोशनी फुट रही है जड़ी असानियाँ अखां देख रही हैं। इंशाल्लाह मुसलमान मुजाहिद चले गए और मुसलमान मुजाहिद कला कमा करेंगे, इंशाल्लाह काफिर नसेगा कश्मीर। इंशाल्लाह ये हमारी दुआ है। कश्मीरी भाइयों के साथ हमारा दिल धड़कता है। बड़ी खूबसूरत बात कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम के आखिरी इस सेगमेंट में इन्होंने कर दी। अब चलते हैं नाजरीन मौसीकी की तरफ, और मौसीकी में आज की ये धुन आपकी समाअतों की नज़र। मैं नहीं गा सकूंगा, मेरे गले में थोड़ी सी खराश है। नहीं, हमारे माशाल्लाह इतने बड़े फनकार बैठे हुए हैं, ये सुनाएंगे ये धुन। अरे आपको क्या आता है बाबर जी, वैसे ही ये आप टोरे बनाए हुए हैं। अच्छा ये धुन सुना सुन, धुन सुना धुन धुन चलो जने। वाह वाह क्या वाह, स्वाद आ गया, ऐसा स्वाद आया जापानी मलूका ना स्वाद आ गया। हाय हाय। नाजरीन आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जाते जाते नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद।